اور موہ مد الگ الگ کر کے پڑھو گے تو دو لفظ بنتے، موہ مد۔ موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب، اسی سے بنا ہے مدیرہ۔ موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب، لالچ اور شراب۔ اب ترجمہ کرو، موہ مد لالچ اور شراب نا اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے۔ تو شراب اور لالچ کبھی اندھیرے کو ناش کرتے ہیں کیا؟ شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں محمد کا لفظ محمد ہے، اور محمد ایک انسان کا نام ہے، اور وہ رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ محمد آئیں گے، اندھیرے کو ناش کریں گے۔ شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش تھوڑی کرے گا، شراب اور لالچ تو اندھیرے کو اور بڑھائے گا، وہ ناش نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کیا جائے گا، محمد اندھکارم ناشم، محمد اندھیرے کو ناش کریں گے، محمد اندھیرے کو مٹائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ نے اندھیرے کو مٹایا۔ جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، زناکاری حد سے زیادہ تھی، بے پردگی اور عیانیت کا بازار گرم تھا۔ عورتیں خانہ کعبہ کا، محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوا کرتا تھا، وہ بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ محمد رسول اللہ، آپ نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، ان کو ان کے جسموں پر کپڑے پہنائے، آپ نے جوئے کو ختم کیا ہے، آپ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، آپ نے زناکاری کے دروازے کو بند کیا ہے۔ اتنے گناہوں کے کام ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکی کو جب وہ 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو اس بچی کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا، اس کا کسائی باپ، اس کا سنگ دل باپ، اس کا پتھر دل باپ اس کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا اور اس کو ایک گڑھے میں دھکا دے دیا کرتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا کرتا تھا، اس کو پار ڈالتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسا اندھیرا تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کیا۔ کتنے چیلنج تھے نبی کے سامنے۔ ہم تو ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود، ہزاروں مولوی ہونے کے باوجود، ہر جمعے کو خطبہ ہونے کے باوجود، اتنے جلسے ہونے کے باوجود اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے صرف جہیز کی برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک لعنت تک ختم نہیں کر پا رہے ہیں جہیز کی۔ آج کسی ایک لڑکی کا نکاح، اس کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، چاہے ایک بائک ہی دینا پڑے، ایک موٹر سائیکل ہی دینا پڑے، لیکن دینا۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنے مولانا، اتنی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے خطبے، سب ہونے کے بعد بھی اسی مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی بیٹیوں کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو پاتے۔ اتنے مولوی مل کے ایک برائی ختم نہیں کر پاتے۔ جہیز، انا محمد، اس کا نام، میرا نام محمد ہے، وَأَنَا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا ایک دوسرا نام ہے، وہ نام ہے احمد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کے دوسرا نام احمد بھی تھا، اور قرآن میں یہ احمد کا لفظ بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میں تمہیں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی، تورات، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسیٰ لے کے آئے یعنی تورات کی، اور میں پشتی کرتا ہوں، خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔
میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ لیجیے احمد بھی آ گیا۔ یہ احمد کا نام بھی ویدوں میں موجود ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، آپ کو کھڑے کیوں ہیں؟ تھوڑا سا بیٹھ جائیے، ہم آسانی رہے گی پیچھے والوں کو کہنے میں۔ تھوڑا سا سہولت پیدا کریے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ دیکھیے میں اتنی آسان بھاشا میں بول رہا ہوں، ایک بات کو کئی بار بولتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ میں بمبئی اور دلی میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بنگلہ بولتے ہیں اور ہندی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی، تو ہم بہت آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں اپنی بات اتار سکوں۔ ابھی بمبئی ہوتا، دلی ہوتا، کوئی اور تو ہم ابھی بہت تیز اسپیڈ میں بول رہے ہوتے، وہاں ایک بات کو کئی بار نہیں بولتے، لیکن ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں، ہمیں کس طرح بولنا ہی میں جانتا ہوں۔ اور اسی لیے بنگال والے بیچارے 20 سال سے بھولے نہیں ہیں ہم کو بلا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں میری بات آتی ہے۔ احمد کا لفظ بھی وید میں آیا ہے۔ احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب اہم سور ریواجن، یہ بھی ویدوں میں منتر موجود ہے۔ احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب، احمد نے سب سے پہلے قربانی دی۔ میدھامرتس جگرب، احمد پتشپری میدھامرتس جگرب، احمد پتا سمان ہے، احمد پتا سمان ہے، باپ جیسے ہیں، باپ جیسے ہیں۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی تمہیں ڈانٹیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ احمد پتشپری پتا سمان ہے، میدھامرتس جگرب، انہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، یعنی اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑا۔ وہی سب سے پہلے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ قربانی کا مطلب انہوں نے اپنے ماں باپ کی، انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کی، انہوں نے اپنے شہر کی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی قربانی دی، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ احمد پتشپری میں دھامرتس جگرب، سب سے پہلے قربانی دی اور کہا اللہ سے، کہا ایشور سے، اہم سور ریواجنی، ہائے ہمارے پربھو، ہے ہمارے